من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صلوات دے دیجئے محمد علیہ محمد عزیزان محترم، آپ سے درخواست کروں گا شہید مختار اعظمی جو یہاں خدمت انجام دیا کرتے تھے اسی انتظامیہ میں، اور ہمارے 2 اسکاؤٹ کے بچے ہیں، خاص طور پر انعام میں تو بہت سارے شہید ہیں، اسکاؤٹس میں بھی کافی شہید ہیں، سید ارشد حسین نقوی ابن مشرف حسین اور زین علی ابن قیصر محمود اور تمام شہدائے ملت کو، اور رات کو بھی جو شہادتیں ہوئی ہیں کراچی میں 2-3 میرے کو خاص میں سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ اور ایک اور آپ سے درخواست گزاریں بھی، جب نکلے تو جب معلوم ہوا کہ لاہور میں پھر دہشت گردوں نے اٹیک کیا، اور میں نے جیسا کہ پہلی بیچ کیا تھا، بھی چاہتا ہوں تفصیل میں، لیکن پہلے ایک فاتحہ پڑھ دیجیے ان شہیدوں کے لیے، وہ فوجی جوان اور رینجرز کے جوان اور عام آدمی کلمہ گو مسلمان جو وہاں شہید ہوئے ہیں واگا بارڈر پہ بلاسٹ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے۔ جیسا کہ ہم مستقل پہلے روز سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ٹارگٹ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف ہمیں مارا جا رہا تھا، اب کیونکہ دہشت گردوں کے چہروں سے نقابیں اتر گئی، بے نقاب ہو چکے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ان کے پاس کوئی چارے کار نہیں رہا کہ وہ سب کو جو بھی ان کے آڑے آ رہا ہے ان کے عزائم کی، وہ چاہے سنی ہو، چاہے وہ بیچارے ہندو ہوں، چاہے وہ مسیح ہوں، تو یہاں تو بیچارے ہی ہیں نا، وہ بیچارے ان کی تو کوئی ہی نہیں، آبادی نہیں ہے، اقلیتیں ہیں، ذرا سی ان کی آبادیاں ہیں، ان پر اٹیک کیا جا رہا ہے، رینجرز پر، پولیس پر، فوج پر، یہ سب کاہے کا ریئیکشن ہے؟ وہ جو ان پر ضرب عزم لگ رہی ہے اور وہاں ان کو کچلا جا رہا ہے، یہ بلائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹارگٹ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، اور ابھی انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور واگا بارڈر پہ وہ فلیگ سیریمنی جو ہوتی ہے وہ ختم ہوئی ہے، واپس جو لوگ آ رہے تھے وہاں بلاسٹ ہوا، اور اس میں ہمارے فوجی جوان بھی ہیں شہداء میں، ہمارے رینجرز کے جوان بھی ہیں، عام آدمی، مرد، عورتیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان شہیدوں میں شامل ہیں، بڑی تعداد ہے، لیکن کیونکہ مجھے بھی تصدیق نہیں ہے، 45-50 تک کی مجھے تصدیق ہو سکی ہے، لیکن کیا معلوم کہاں تک پہنچتی ہے تعداد، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ان کا ٹارگٹ میں جو بتا رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے، میری آواز ہر جگہ جاتی ہے کہ یہ شیعہ سنی والا مسئلہ ہے ہی نہیں، نہ پہلے تھا، کچھ عرصے تک انہیں نقاب ضرور ڈالے رکھی اہل سنت کی، لیکن اب اہل سنت نے بھی ان سے برات کا اعلان کر دیا، جانتے ہیں اہل سنت، پوری دنیا میں اہل سنت نے ان سے دوری کا اعلان کر دیا، جانتے ہیں کہ بھئی ان کا اہل سنت بھی نہیں ہے، شیعہ بھی نہیں ہے، تو کوئی خوارج کی بھی کوئی اعلیٰ ترین قسم ہے، خوارج کی بھی بہت ہی اعلیٰ قسم ہے جو اس زمانے میں بھی نہیں پائے جاتے تھے، ان سے بھی 2-4 ہاتھ آگے بڑھ کر
ان خوارج سے بھی آگے بڑھ کر یہ آگے بڑھیں. لہٰذا اس لیے میں آپ سے ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ بڑے تحمل کے ساتھ کم از کم اس معاملے میں آپ ایک پیج پر ہیں. مومنین ہوں, ہمارے اہل سنت بھائی ہوں, دربار ہوں, درگاہیں ہوں, مزارات ہوں, امام بارگاہیں ہوں, مساجد ہوں, پولیس کے جوان ہوں, رینجرز کے جوان ہوں, فوج کے جوان ہوں. آپ نے دیکھا نا کہ سب ان کے نشانے پر ہے نا. روزانہ صبح شام آپ دیکھ رہے ہیں پولیس والے بھی شہید کیے جا رہے ہیں, رینجر والے بھی مارے جا رہے ہیں, شہید کیے جا رہے ہیں. فوجی تو بیچارے لڑ ہی رہے ہیں وہاں پہ. ہماری جو ہے خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اچھی طرح سے سنبھالا اور ٹھیک ٹھاک ان کی کمر توڑی ہے. تو اس کا ریئیکشن یہ بزدلوں کی طرح شہری آبادیوں میں کرتے ہیں ڈرانے کے لیے, جیسے کہ توقع تھی. لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس معاملے میں کم از کم ایک پیج پر کھڑے رہنا ہے کہ دہشت گرد کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائے, کہ وہ جو چاہتا ہے کہ ایک دھماکہ کرے, پھر بڑا دھماکہ کرے اور پھر شہر میں افراتفری مچ جائے, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہو. جو مظاہرے آپ کرتے رہے ہیں اسی ڈسپلن کا آپ کو مظاہرہ کرنا ہے, ایک منظم قوم کی طرح, ایک مہذب قوم کی طرح, کہ ہم جانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بھئی کتنا انتظام کیا جا سکتا ہے, کتنی آرمی لگائی جا سکتی ہے, کتنی پولیس ڈپلائڈ کی جا سکتی ہے, کتنی رینجرز ڈپلائڈ کی جا سکتی ہے. آپ باشعور لوگ ہیں, آپ باشعور ہیں, آپ فہم رکھتے ہیں, بافہم لوگ ہیں کہ کہاں کہاں تک ایک ایک گلی, ایک ایک آدمی کے پیچھے تو کوئی وہ اپنے پیچھے نہیں سیکورٹی لگا سکتے, تو عام آدمی کی کہاں سے لگائیں. لہٰذا اللہ مالک ہے, پھر ہمارا مولا ہمارا والی و وارث ہے. ہمیشہ کی طرح کوئی ڈر ہمیں ہے ہی نہیں, نہ تھا کبھی. میں بار بار یہ جملہ کہہ کے بھی شرمندہ ہوتا ہوں کہ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت کبھی نہ تھا, نہ ہے, نہ آئندہ ہوگا. ایک بات طے ہے کہ جب یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے. ابھی دیکھیں نا کربلا میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے سارا کچھ. میں لائیو دیکھا کرتا ہوں, وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کچھ ہو رہا ہے. وہ اپنے عزاداری میں لگے ہوئے, 80 مارو, 90 مارو, 100 مارو, کسی کو وہ ایک بات جانتے ہیں کہ عزاداری یہ ہوگی, یہ رہے گی, ہر زمانے میں رہی. وہ 35 سال کا باس پارٹی کا دور, اس سے پہلے 15 سال کا دور, نصف صدی ہر قسم کا تشدد کر کے دیکھا ہے. اسی روضے میں خون بہایا ہے, اسی نجف میں خون بہایا ہے, اور 6-6 انچ خون گلیوں میں پڑا تھا. حرم کے صحن میں, یعنی صحن حرم میں خون تھا. مگر کیا ہوا؟ کوئی روک سکا ماتم حسین کو؟ کوئی روک سکا عزاداری شبیر کو؟ نہیں روک سکا. اور یہی ہم پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ اس باطل کی سرکوبی کے لیے ایک نعرہ تمام فورسز کو واپس دے دو. ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جہاں 3 سال لگیں گے وہاں 3 ہفتے میں ختم ہو جائیں گے. اور وہ نعرہ واپس دے دو جو عزیز بھٹی نے لگایا تھا اور جو 65 میں گونج رہا تھا پوری دنیا میں, نعرہ حیدری. اس نعرے سے دہل جاتا ہے دشمن, یقین رکھو اس نعرے سے دہلتا ہے. کفر و شرک و نفاق, یہ ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں ایک نعرہ حیدری سے. کفر کی شکست کا ذریعہ بھی یہی ہے, شرک کی شکست کا باعث بھی یہی نعرہ ہے, اور نفاق یعنی منافقت کا علاج بھی یہی نعرہ ہے. یہ نعرہ لگتا ہے دشمن کے دل بیٹھ جاتے ہیں کہ باقی ہیں بھائی, ابھی تک باقی ہیں, قیامت تک باقی رہیں گے. اور یہ فتح کا نقارہ ہے, یہ اعلان ہوتا ہے, فتح کا اعلان ہوتا ہے. بہرحال کوشش کریں گے, کیونکہ زندگی رہی تو مارکہ ظاہر ہے کہ اب آج سے شام غریبہ تک پہنچانا ہے. اب ہمیں بھی بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوئے چلنا ہے کہ ظاہر ہے کہ شام غریبہ تک احتیاط سے کام لینے کا مطلب یہ کہ وہ تھوڑا سا پرابلم اب آنے لگا سانس وغیرہ میں مجھے, تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ذرا سا ایک تو ڈیوریشن کم کر دوں, معذرت کے ساتھ آج کم رکھوں تاکہ میں تھوڑا سا کور کر سکوں, ریکوری کر سکوں کل پرسوں کے لیے. اور دوسری کہ تھوڑی میری ٹیون بھی نیچی رہے گی, جو کہ میری مرضی کے بھی خلاف ہے. وہ میری میں تو اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہوں, لیکن مجھے پابند کیا گیا کہ آپ نے لہجہ ذرا دھیما رکھیے, کہ جو مجھے مشکل نظر آتا ہے خاصا, لیکن کوشش کروں گا کہ لہجہ دھیما رکھو, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ جو زخمی ہیں وہاں لاہور میں آج کے بلاسٹ میں, تعداد 100 سے کہیں زیادہ ہے ان زخمیوں کی, جس میں فوجی ہیں, رینجرز کے ہمارے جوان ہیں, اور ہمارے عام مرد عورتیں بچے بھی ہیں, اس میں خواتین کی بڑی تعداد ہے, بچوں کی تعداد ہے.
جو بیمار ہیں یعنی زخمی ہیں، جن کو زخم آئے ہیں اور زیر علاج ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ کیونکہ آخر میں مجھے دعا کا موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے میں آپ سے دعا کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں دعا کے لیے کہ دعا کریں، صدق دل سے دعا کریں، باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے ملک کو ان دہشت گردوں کے شر سے پاک کر دے، ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے، ہمیں ایک دوسرے سے رواداری سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ کر دے۔ یہ دہشت گرد اور ان کے سرپرست، ان کے اڈے، ان سب کو نیست و نابود کر دے، برباد کر دے۔ بس سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ اس پہ ہماری بات چل رہی ہے۔ کل ہم نے جہاں بات کو چھوڑا تھا وہاں سے کچھ تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں گے جہاں تک ہمت ہے، جہاں دیکھیں گے بس وہیں پہ بات کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات پہ آگے چلاتے ہیں۔ اب ایک پہلو رہتا تھا راہ حق پہ انسان کیوں نہیں چلتا؟ جب جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، راہ حق پہ چل کیوں نہیں پاتا؟ اس کے لیے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے جو اب تک ہم نے گفتگو کی اس کا خلاصہ ہے کہ وہ حسد، بغض اور خواہشات نفسانی، ہوائے نفسانی، وہ اپنی جگہ۔ اب ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں، حدیث ہے، اس سے نتیجہ نکالیں گے۔ حدیث میں خلاصہ یہ اس حدیث کا تفصیلی حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں غربت کا کوئی خوف نہیں ہے، فقیری کا کوئی خوف نہیں ہے، یعنی مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ یہ غربت کی وجہ سے بہک جائیں گے، فقیری کی وجہ سے بہک جائیں گے۔ یہ بھی ایک عامل ہوتا ہے، یقین رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ غربت کی وجہ سے بھی، فقیری کی وجہ سے بھی، تنگی حالات کی وجہ سے بھی انسان دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ علم نہیں حاصل کر پاتا، جاہل رہ جاتا ہے، لہذا دوسرے قسم کے لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کے تحت استعمال ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن پیغمبر فرماتے کہ دین کو اس سے بھی خطرہ نہیں ہے، اس سے بھی خطرہ نہیں، یہ خوف نہیں ہے مجھے، حالانکہ یہ ایک عامل ہے، ایلیمنٹ ہے، مگر اس سے بھی ڈر نہیں، یعنی یہ بھی بگاڑ نہیں سکتا دین کا۔ سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ کس چیز سے ہے؟ سوء التدبیر۔ سوء تدبیر کیا ہے؟ غلط اقدامات، غلط فکر، غلط تدبر، غلط طریقے سے معاملات کو دیکھنا، غلط طریقے سے، یعنی سمجھداری سے کام نہ لینا، بس یوں سمجھ لیجئے سوء تدبیر۔ تدبیر یعنی کسی چیز کے لیے تگ و دو کرنا، سوچ بچار کرنا، سوء تدبیر غلط طریقے سے اس کو سوچنا سمجھنا، کہہ کچھ رہا ہے سمجھ کچھ رہے ہیں۔ کہا تو اس میں دین کا قصور نہیں ہے، یہ سوء تدبیر تباہ کر دیتی۔ ہم نے سوچا، اب دیکھیے سوء تدبیر کہاں لے کر آئی ہمارے ملک کو؟ سوء تدبیر، وہ بہت ایک جنرل اپنے آپ کو بہت مکار سمجھتا تھا، بہت چالاک سمجھتا تھا، جب اس نے ٹیک اوور کیا پاکستان پہ 77 میں، 1977 میں اس نے ٹیک اوور کیا۔ آج جو مغرب پس منظر ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہر جگہ ریکارڈ پہ رکھتا ہوں میں کہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ نام تھا اس کا حق، لیکن حبیب جالی نے بہت عمدہ کہا تھا کہ ظلمت کو ضیاء، سرسر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ تو حبیب جالی نے بہت اچھا لکھا تھا ان کے لیے، خیر وہ پورا کلام کسی وقت پڑھ لیجئے گا، سن لیں، ان کی آواز میں بھی آتا ہے، اکثر نقل ہوتا ہے وہ کلام حبیب جالب کا۔ لیکن بہرحال تو نام تو تھا ضیاء الحق، لیکن وہ کیا تھا؟ ضیاء الباطل۔ کیسے؟ میں نے کہا نا کہ حق نام رکھ لینے سے حق کبھی نہیں بنتا۔ کیا کیا اس نے؟ ٹیک اوور کیا، تھوڑا سا بچوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ بچوں کو یہ تاریخ اب پڑھائی نہیں جاتی، نہ اسکول میں نہ کالج میں، نہ کوئی بتانے والا ہے، لہذا ضروری ہے پس منظر سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ ضیاء الحق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میں اسی لیے پیچھے پڑا رہتا ہوں کہ ہم لوگ مارتے نہیں ہیں، گھسیٹتے زیادہ ہیں۔ آخر تک دیکھیں نا، کربلا سے آج تک یزیدیت کو گھسیٹ رہے ہیں نا، جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم جان نہیں چھوڑتے، اسی طرح میں بھی اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ خیر، اب
اپنے اقتدار کو محکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے مغربی طاقتوں کی مدد کی ضرورت ہے، عربوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ لانے والے بھی وہی ہیں، اگرچہ کہ مغرب ہی لایا تھا اس کو، لیکن ظاہری طور پہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے تسلیم کریں سب۔ مغرب اسی ہتھ کنڈے کو استعمال کرتا ہے۔ کیسے استعمال کیا اس کو افغانستان میں؟ کہ مشروعیت ہم دلا دیں گے تمہیں، یعنی قانونی حیثیت، تمہارے مارشل لا کو، تمہاری فوجی حکومت کو، تمہاری آمریت کو ہم قانونی حیثیت دلوا دیں گے، مگر یہ کام کرو، پیسے ہم دیں گے، ڈالر ہم دیں گے، اسلحہ ہم دیں گے، ٹریننگ بھی ہم دیں گے، ٹریننگ بھی ہم دیں گے، یہ کام کرو۔ اور یہ سارا پلان اس کو بنا کے دے دیا، وہ راضی ہو گیا۔ اور اس کے راضی ہونے پر ہی وزیر خارجہ اس وقت کے تھے آغا شاہی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اور ایک انٹرویو میں بعد میں 94 میں اپنے کہا کہ میں اس کو منع کرتا رہا تھا ضیاء الحق کو، اور میں نے کہا تھا یہ بات آن ریکارڈ، ان کا انٹرویو، میں ایسے بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پہ ٹی وی پہ جاتی ہے میری مجلس، اس لیے بالکل ایک جگہ اور بھی میں نے چینل پہ کہا تھا کہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ 94 میں انٹرویو دیتا ہے آغا شاہی، اس میں یہ پورا پول کھولتا ہے کہ میں سمجھاتا رہا کہ اس دلدل میں مت کودنا، پاکستان نکل نہیں سکے گا۔ 80 میں سمجھایا اس نے، جب 80 میں یہ گیم تیار ہو رہا تھا، آغا شاہی نے سمجھایا کہ ایسا یہ کام نہ کرنا، افغانستان کی دلدل میں نہ کودنا امریکہ کے کہنے پہ، ورنہ اس دلدل سے نکل نہیں پاؤ گے۔ آج انصاف سے بتائیے پاکستان نکل پا رہا ہے اس دلدل سے؟ نہیں نکل پا رہا نا۔ تو وہ دماغ رکھنے والے تھے، لیکن اس نے سوء تدبیر کی، اپنے ذاتی اقتدار کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کو اس نے داؤ پہ لگا دیا۔ اپنے خیال میں اس نے بڑا اچھا کام کیا کہ میری حکومت مضبوط رہے گی، مغرب میرے ساتھ ہے، عربوں کا پیسہ میرے ساتھ ہے، اور اس کے بعد یہ سارے سلسلے شروع ہوئے، فصل یعنی بیج بوئے جانے شروع ہوئے، آج وہ فصل پک کے تیار ہو گئی۔ تو اسے کہتے ہیں سوء تدبیر، اس سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس سے ڈرتا ہوں۔ سوء تدبیر جو ہے وہ حکمرانوں کی ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، اس سے ڈرتا ہوں، کیونکہ یہ جامع کو، معاشرے کو، پورے اسلامی نظام کو، اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچائے گی۔ دو طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، یا شدت پسند بن جائیں گے یا دین سے بھاگ جائیں گے، یا دین چھوڑ دیں گے، یا پھر انتہا پسند، شدت پسند، جیسے کہ بن رہے ہیں، دو ہی طبقے بن رہے ہیں، باقی بھاگ رہے ہیں لوگ دین چھوڑ کے، وہی کدھر پھنس گئے جاؤ۔ بس یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس عزاداری ہے، یقین جانیے گمراہی کے سارے سامان موجود ہیں دنیا میں، لیکن ہمیں کس چیز نے بچا کے رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ مجلس حسین کیا کرتی ہے؟ چھوٹے کو، بڑے کو، شاعر کو، ادیب کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، مزدور کو، سرمایہ دار کو، کسان کو، زمیندار کو، سب کو لا کے ایک فرش پہ بٹھا دیتی ہے۔ ایک فرش پہ لا کے بٹھا دیا، 2 مہینے 8 دن آنا پڑتا ہے، مومنات کو، خواتین کو، بچیوں کو، سب کو آنا پڑتا ہے۔ لہذا اور طرف تو یہ ہوا کہ یا ادھر گئے یا ادھر گئے، مگر اس عزاداری سید الشہداء کا دامن تھامنے کا فائدہ کیا ہوا کہ جب ہمارے قدموں میں لغزش پیدا ہوئی، بڑھ کر کربلا نے ہم کو سہارا دے دیا۔ جب ہمارے قدم ڈگمگائے، قدم لڑکھڑائے، کربلا آگے بڑھی، اس نے بڑھ کر ہمیں تھام لیا، ہمارے بچوں کو تھام لیا۔ ہمارے بچوں کی تربیت گاہ ہے نا، دانشگاہ ہے نا، یہ عزاداری، یہ مجالس، یہی سن کے جاتے ہیں۔ لہذا سوء تدبیر نے کہاں پہنچایا ملک کو؟ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، ایک آدمی کی سوء تدبیر نے نہ صرف ملک بلکہ سب پوری دنیا پہ اثرات دیکھے۔ وہ شدت پسند جو تیار کیے جانا شروع کیے گئے، اب کہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے جناب کہ ساری لڑائی ادھر ہے، سارا جہاد مسلمانوں پر ہے، شیعوں کے خلاف ہے، سنیوں کے خلاف ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ کبھی اسرائیل کے خلاف نہیں لڑے؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ابھی اسرائیل نے اتنا مارا، فلسطین کے عورتوں، مردوں، بچوں کو کتنے دن تک بمباری کرتا رہا، ہزاروں مار دیے معصوم بچوں سمیت۔ بھائی یہ وہاں کیوں نہیں گئے؟ وہیں تو تھے، گئے کیوں نہیں؟ وہاں جاتے کیسے؟ وہاں سے تو بھیجے جا رہے ہیں، وہاں سے تو بھیجے جا رہے ہیں۔ پورے پاکستان سے کیا پوری عالم اسلام سے میرا سوال ہے کہ بھئی یہ تو بتا دو مجھے، اتنے بڑے یہ جہادی ہیں تو وہاں جا کے کیوں نہیں لڑ رہے؟ یہ دھماکہ جو آج ادھر کیا ادھر کیوں نہیں کرتی؟ ادھر کیا نا، بارڈر کے ادھر دھماکہ کیا،
ذرا کشمیریوں کی حمایت میں وہاں بھی جا کے کر دیا ہوتا. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے کر دو بھائی, میں کون ہوتا ہوں کہنے والا, لیکن دماغ تو رکھتا ہوں نا سوچنے کے لیے کہ بھئی یہ یہاں کیوں کیا گیا. بس معلوم ہوا نہ ان کی کفار سے جنگ ہے, نہ یہودیوں سے یعنی اہل کتاب سے جنگ ہے, نہ اہل کتاب سے مسیحیوں سے جنگ ہے, یہود و نصارہ سے ان کی جنگ نہیں ہے. بھائی لڑو نہ, جا کے ان کی مدد کرو, لڑو کفار سے نہیں لڑنا, کیونکہ کفار ہی کا تو مال لگا ہوا ہے, کفار ہی تو ان کو بھیج رہے ہیں, یہاں بھی بھیج رہے ہیں, کہاں مغربی ممالک سے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. بس پتا چلا کہ اگر یہ اسلام کی خاطر لڑ رہے ہوتے تو کوئی ایک گولی تو اسرائیل کی طرف بھی منہ کر کے چلا دیتے. بھائی میرے, ایک گولی تو چلا دیتے اسرائیل کی طرف منہ کر کے, رخ کر کے کہ لو بھئی ایک یہودی بھی ہم نے مار دیا, لیکن نہیں, اس طرف کا رخ نہیں کریں گے. اسلامی ممالک کو تباہ و برباد کرنے کا مال مل رہا ہے ان کو, پاکستان سے لے کر اور عرب ممالک تک, اور جو سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے اس کا بھی نمبر آنے والا ہے, اطمینان رکھیے آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو مسلمان حکمرانوں کی سوء تدبیر, اس سوء تدبیر نے کیا کیا, حق کے راستے سے ہٹا دیا. نام ہوا کرے حق پر, اسے کیا ہوتا ہے. سوء تدبیر نے یعنی ان کے اپنے ذاتی مفادات, اپنے مفادات کے لیے بھائی بھاگ جائیں گے بیٹھ کے جہاد میں, ان کو کیا ہے. جب 47 سے پہلے پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو یہاں کا ڈپٹی کمشنر کون تھا بھائی, ایس ایچ او کون لگتے تھے, ڈی ایس پی کون لگتے تھے, انگریز تو ایک ہی بیٹھا ہوتا تھا, یہی تو لوگ تھے نا بھائی, اور کون لوگ تھے. گورنر اور وزیر اعلیٰ تک یہی کیا ہوتے تھے. یہ جتنے بھی ان کے ملازم تھے, جاگیردار اور وڈیرے, انہی سب کو تو لگایا جاتا تھا. نام پڑھ لیجیے تاریخ میں سب کے, میں کیا نام لوں. اسی انعاف صلے کے طور پر ان کو جاگیریں ملتی تھی, سر کا خطاب ملتا تھا, اور پتہ نہیں کیا القابات ان کو ملا کرتے تھے. تو وہ کس کو لاتے تھے بھائی, سامنے نہیں کو رکھتے تھے, ایجنٹوں کو انہی کے ذریعے کام چلاتے تھے. تو یہ وہ خیانت کار لوگ ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا, بگڑے گا تو 20 کروڑ عوام کا بگڑے گا, ان کا کیا بگڑے گا. یہ تو پھر اسی تنخواہ پہ ان کے ساتھ جو ابھی لے رہے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے لگیں گے. خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے. لیکن میں فکر بتا رہا ہوں, ان کی فکر یہ ہے کہ ہمارے کارخانے فیکٹریاں باہر بھی ہیں, ہمارا پیسہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے, وہاں پہ رکھیں گے. یہ اسلام کی تباہی کا, یعنی اسلام کی نہیں, مسلمانوں کی تباہی کا باعث بن گئی. یہ مفاد پرستی, سوء تدبیر, اپنے لیے سوچا, ملت کے لیے نہیں سوچا, اپنے خاندان کے لیے سوچا, اپنے بچوں کے لیے سوچا. ان بچوں کے لیے کچھ نہیں پتا کہ ان کا مستقبل کیا ہے. شہنشاہ ایران نے 2500 سالہ جشن منایا تھا 1970 میں, 2500 سالہ شہنشاہیت کا جشن تخت جمشید میں, شیراز سے آگے جگہ ہے, تخت جمشید میں منایا تھا. وہ پرانے 2500 سال کے آثار نکال کے کس بات پر, اپنے ولی عہد کا بھی اعلان کرنا تھا. اس زمانے میں 70 میں اس نے کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے, جیسے آج کے اربوں ڈالر. ایک فنکشن پہ پوری دنیا کے حکمرانوں کو طلب کیا گیا, ساری دنیا کے صدر, بادشاہ, وزیر اعظم سب پہنچے تھے تخت جمشید میں. سب کچھ کیا اپنے ولی عہد کے لیے. کس ولی عہد کے لیے؟ جس کو اس تخت پہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا. بے گناہوں کا, معصوموں کا خون لگا ہوا تھا نا اس کے ساتھ. یہ اس مستقبل کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں جس مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. سوء تدبیر نے تباہ و برباد کر دیا. جانتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے, میرا بیٹا تو ہے مگر آدھا پاگل ہے, مینٹل ہے, آدھا پاگل ہے, جانتے ہیں, مگر نہیں کیونکہ میرا بیٹا ہے اور میں جاگیر میں لکھوا کے آیا ہوں کہ پاکستان میرا ہوگا, میرے باپ کا تھا, میرے بچوں کا ہوگا, باقی کسی کو حق نہیں. عبرت کا مقام ہوتا ہے, عبرت کا مقام جو میں نے دیکھا کئی موقعوں پر کہ پڑھے لکھے لوگ, اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ, قانون دان لوگ جب جاہلوں کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی رہنمائی اور رہبری کی باتیں کریں تو یہ عبرت ہوتی ہے اس قوم کے لیے کہ جس قوم کے پڑھے لکھے جاہلوں کے نوکر بن جائیں. پڑھے لکھے لوگ
اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے، پارٹی مفاد کے لیے، جانتے کہ اس کو کچھ نہیں پتا، جاہل ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کو، لیکن بابا بناؤ اس کو، رہبر بناؤ، رہنما بناؤ. کیوں؟ یہ اپنے لکھوا کے لایا ہے، نصیب میں لکھوا کے لایا ہے پاکستان میرے باپ کا تھا، میرا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا ہوگا. ہے سوء تدبیر، تباہ کر دیتی. اور جہاں یہ نہیں ہوتا، جہاں ایسا نہیں ہوتا، جہاں حق کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، جو حق ہے اس پر عمل کرو، جو حق ہے اس کے پیچھے چلو. حق دوسرے کے ساتھ ہے اس کا ساتھ دو، باطل اپنے گھر میں ہے اس کا ساتھ نہیں دو، باطل کا ساتھ نہیں دو. مولائے عارفان، مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جو نام لیتا ہے وہی تو لذت عمر تمام لیتا ہے. علی کا نام ہے وجہ ہے سکون قلب جگر، علی کا نام تو گردوں کو تھام لیتا ہے. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہے سلا نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. اتنی ہی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجئے. کمسن ہے مولا کائنات، کمسن ہے، نوجوان ہیں جب بستر شب ہجرت پر ہیں، نوجوان ہیں، جوان ہیں جب جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں، 32 سال کے ہیں، محض 32 سال کے، جب منصب ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. دیا نہیں گیا، دیا تو پہلے سے، جب اعلان کر دیا گیا منصب ولایت کا. دیکھیے اللہ پہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، رسول پہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، سب نے کہنا شروع کر دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، سب نے کہنا شروع کر دیا. جھگڑا اس پہ تھوڑی تھا. یہ کیسے پتا چلے کہ کون باطل کے ساتھ ہے کون حق کے ساتھ ہے؟ کیسے پتا چلے کہ جو لب پہ ہے وہی دل میں ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتا چلے؟ کیسے معلوم؟ دیکھیے یہ رسول کی سنت نہیں ہے، یعنی یہ سلیقہ بھی نہیں ہے رسول کا، یہ انداز بھی نہیں ہے کہ انفرادی طور پہ لوگوں کے کریکٹر کو بے نقاب کریں. یہ رسول کا سلیقہ، طریقہ، انداز نہیں ہے. سنت رسول بھی یہ نہیں ہے. رسول تو کلی بات کرتے ہیں، ایک کلی بات، ایک پہچان بتاتے ہیں کہ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ منافق کی پہچان ہے، جس میں یہ علامتیں دیکھو مومن، جس میں یہ علامتیں دیکھو منافق. یہ سیدھی سی بات، یہ انداز ہے. بس قیامت تک کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے؟ کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں بھی، کلمہ سب پڑھ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے رہے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی بھی دے رہے ہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ انہی نے فتح مکہ کے بعد دل سے کلمہ پڑھا تھا یا خوف سے کلمہ پڑھا تھا، یا اپنا مال بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، یا مال غنیمت میں حصہ زیادہ لینے کی خاطر کلمہ پڑھا تھا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی ایک معیار تو ہونا چاہیے نا. بس یہ وہ معیار ہے جو رسول نے نہیں دیا، یہ اللہ نے دیا. اللہ نے دیا. جو تاکید کی گئی نا، کیسے نہیں پتہ چلے گا؟ آپ یہ اعلان کیجئے، جو آپ کو بھیجا جا رہا ہے یہ پہنچا دیجئے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس کے دل میں حق ہے، کس کے دل میں باطل ہے. اندر جو چھپا ہوا ہے وہ چہروں پہ سامنے آ جائے گا. آپ چہرے پڑھ لیجئے گا، آپ چہرے پڑھ لیجئے گا، پتہ چل جائے گا کہ دل میں کیا ہے، حق ہے یا باطل ہے. اس لیے وہ اہتمام کیا گیا، اس لیے سب کو جمع کیا گیا
ورنہ نامعلوم کتنی بار بتا چکے تھے لوگوں کو کہ علی میرا بھائی ہے، علی میرا جانشین ہے، مباہلہ سے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے مباہلہ تک نہ جانے کتنے مقامات پر فتح مکہ کے وقت بھی علم دے کے بتا چکے تھے کہ بھئی یہ میرا نائب ہے، یہ میرا جانشین ہے، مگر نہیں سمجھ میں آ رہا تھا لوگوں کی۔ اس لیے غدیر خم کے مقام پر یہ اہتمام کیا گیا کہ اب یہ اعلان کر دیجئے، دل میں چھپی ہوئی بات سامنے آ جائے گی۔ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اعلان ایسا ہو جائے گا کہ پیغمبر نے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اقرار لیا کہ بتاؤ جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب اقرار کرتے رہے، پہنچایا، سارے حکم پہنچائے، سب احکام پہنچا دیے، کمی تو نہیں رہ گئی، پہنچ گئے سب احکام پہنچانے کا اقرار لینے کے بعد اب فرماتے ہیں علی کو بلایا، علی میرے پاس آؤ، برابر میں کھڑے ہوئے، بازو پکڑا، بلند کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ آج تک یہی معیار ہے، پوری دنیا میں معیار علی کا نام ہے۔ اگر کسی کے دل کا بھید نہ کھل رہا ہو تو کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کر دو، لاکھ چھپائے مگر جو کچھ دل میں ہوگا وہ چہرے پہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ لاکھ آپ کے سامنے کچھ بھی نہ بولے مگر دل کی کیفیت کو چہرے پہ آنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ خدا اور اس کے رسول کا ہے، عام انسانوں کا نہیں ہے۔ بس یہاں تک لے آیا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آج جس طرح سے ہونا چاہیے تھا مضمون آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا نہ پیش کر سکا، اور اس کے سبب بتا چکا ہوں پہلے۔ دعا کریں انشاءاللہ، خدا نے چاہا کل پرسوں کا دن ہے، ہو جائے گا، بس سر مطلب آ رہا ہوں۔ ایک بار صلوات بھیج دیجیے گا۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے۔ بس عزادار۔ اسی ولایت کے استمرار کا نام ہے کربلا، اسی ولایت کا استمرار ہے، یہی جنگ ہے۔ میدان بدلتے رہے، میدانوں کے نام بدلتے رہے، معرکہ وہی ہے، حق اور باطل کا معرکہ ہے، معرکہ وہی ہے۔ اسی حق و باطل کے معرکے کے لیے حسین تاریخ بشریت کے اس عظیم لشکر کو لے کر آئے، جس لشکر کے علمدار کا نام ہے عباس۔ میں نے عرض کیا کہ بس میں منزل پر آ گیا۔ یہ علمداروں کا گھرانہ ہے نا، علی کا بیٹا ہے عباس، ایسے ہی نہیں، بہت سارے بیٹے ہیں علی کے، مگر عباس وہ بیٹا ہے کہ جس کے لیے یہ گناہگار، یہ طالب علم ایک جملہ ادا کرتا ہے ہمیشہ کہ جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی، اور علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ جس سے علی اپنی مراد کہے، اس مراد کا نام ہے عباس۔ کسی کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا عباس کے آنے کا اہتمام کیا۔ عقد میں بھی اہتمام ہے، کیسے خاندان کی لڑکی ہو، خاتون ہو، جس کی نسلوں میں کہیں بزدلی کا شائبہ بھی نہ ہو، اچھا گھرانہ ہو، بہادروں کا خاندان ہو، اتنا اہتمام۔ جب خبر ملی ہے نا مولا کو، جناب عباس کی ولادت کی، مسجد میں تھے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دوڑتے ہوئے آئے، ہاں مگر اتنا ضرور ہوا کہ تیز تیز قدم اٹھا، جلدی گھر پہنچے، لاؤ میرے بیٹے۔
جناب ام البنین نے اپنے نو مولود کو مولا کائنات کے آغوش میں دے دیا. رو رہے ہیں، کبھی بازو کے بوسے لیتے ہیں، کبھی سر کے بوسے لیتے ہیں، کبھی آنکھوں کے بوسے لیتے ہیں. میں بہت خوش ہوں ام البنین، آج میں بہت خوش ہوں. اگر جناب ام البنین پریشان ہیں، گھبرائی ہوئی ہیں، پوچھا مولا نے کیا بات ہے، پریشانی کا سبب کیا ہے؟ فرماتی ہیں جناب ام البنین، مولا جب سے یہ دنیا میں آیا ہے نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ غذا طلب کی، نہ رویا ہے. یہی 3 چیزیں تو زندگی کی علامت ہے. مولا نے مسکرائے اور کہا حسین کو بلاؤ. 22-23 سال بڑے ہیں جناب سید الشہداء، بلکہ 24 سال تک ہے روایت. 24 سال بڑے ہیں جناب عباس. خبر ملی سید الشہداء کو کہ میرا بھائی دنیا میں آ گیا. جتنا علی کو انتظار ہے نا، اتنا ہی عباس کا انتظار حسین کو بھی تھا. ہاں، سید الشہداء کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ دوڑتے ہوئے گھر میں آئے. نوجوان ہے. آنے کے بعد کہا بابا لا یہ میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دو. ادھر علی کی آغوش سے حسین کی آغوش میں آئے عباس، آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھول دی. ایک پریشانی دور ہو گئی جناب ام البنین کی. اس کے بعد حسین نے اپنی لسان مبارک، دہن مبارک عباس میں دے دی. غذا مل گئی، روئے گا تو نہیں، اس لیے کہ اس کا نام ہی شیر ہے. علی نے تسلی دے دی، خاص اس کے لیے آئے، مقام کے لیے. یہ آنکھیں کھولنے کی بات میں نے کیوں کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہی تو وہ واقعہ ہے جو عباس نے آخری لمحات میں مولا کو یاد دلایا تھا کہ مولا جب میں دنیا میں آیا تھا نا، میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. آنکھیں نہیں کھولی تھی عباس نے جب تک حسین کی آغوش میں نہ آ گئے تھے. بس اس عباس کی پرورش شروع ہوئی. ماں نے شیر میں غلام یہ حسین گھول کر پلانا شروع کر دیا. سکھا رہی ہے ماں کہ تو کنیز زادہ ہے، یہ سب آقا زادے. اب اس ماں کی آغوش میں تربیت پانے والا عباس، میں کیسی یہ جملہ کہہ دوں جو کہیں کہیں ہمارے بعض احباب کہہ جاتے ہیں، جوش محبت میں سوچے بغیر کہہ جاتے ہیں کہ عباس نے تلوار سے جو خط کھینچا تھا اور کہا تھا آنے والوں کو کہ جو ادھر آیا اس کا سر اس کے تن پہ محفوظ نہیں رہے گا جس نے میری کھینچی ہوئی لکیر عبور کی. جس نے اس خط کو عبور کیا وہ جان سلامت لے کر نہیں جا سکتا، کوئی نہیں آتا تھا. یہاں پر جناب سید الشہداء آئے، اپنے شیر کو دیکھا کہ جلال میں آ گیا. عباس کو جلال آ گیا. آنے کے بعد عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس نہر سے خیمے ہٹا لو. اب یہاں جوش محبت میں ہمارے کچھ احباب کہیں کہیں کہہ جاتے ہیں کہ اتنے جلال میں تھے عباس کہ حسین کو زینب سے پیغام دلوانا پڑا. زینب غضب ہو گیا، عباس کو جلال آ گیا. آپ کہیں گی تو زینب رکیں گے ورنہ عباس رکیں گے ورنہ نہیں رکیں گے. اور پھر زینب کو پیغام بھیجنا پڑا تھا عباس اگر خیمے نہ ہٹائے تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی. اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. عزادارو، علی کا بیٹا ہے عباس، ام البنین کا بیٹا ہے عباس. ایک طرف ماں سکھا رہی ہے تو حسین آقا ہے، تو غلام ہے. دوسری طرف سارے اسرار و رموز سکھا رہا ہے خود مولا. کیا یہ نہیں سکھایا کہ حسین تیرا آقا ہے؟ کہتے نا کہ ثانیہ زہرا اور جناب ام کلثوم کے سامنے کبھی جناب عباس نے نگاہیں بلند نہیں کی. ارے وہ نہیں، صرف وہ نہیں، کبھی حسین کے آگے بھی عباس کی جرت نہیں تھی کہ آنکھیں اونچی کر لیتے، نگاہیں اونچی کر کے دیکھ لیتے. کبھی نہیں دیکھا، ہمیشہ نگاہیں نیچے رکھتے تھے. بس یہی وہ عباس ہے
جس نے سیکھا ہے بابا سے بھی ماں سے بھی کہ امام کا منصب کیا ہوتا ہے، اطاعت۔ اسی لیے جناب عباس کی زیارت میں کیا آپ پڑھتے ہیں، یا ایھا العبد الصالح المطیع لمولا، اپنے مولا کا مطیع اور فرما بردار اطاعت کرنے والا ہے عباس۔ اسی لیے جناب عباس کی زیارت میں یہ لفظ ہے مطیع کے، اطاعت گزار، اطاعت کرنے والا، ہر حکم کی اطاعت کرنے والا۔ یہ ہے وہ عباس جسے علی نے تربیت دی۔ کیسی تربیت دی؟ بس ایک واقعہ پیش کریں گے اور پھر منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کم سن ہے عباس، مگر دوسرے بچوں کی نسبت عباس کی قد و قامت زیادہ ہے۔ فن شمشیر زنی سکھایا علی نے، اور پھر اس کے بعد جس باغ میں خود کام کرتے تھے وہاں لے کر آئے عباس کو اور کہا کہ دیکھو ہم کام سے جا رہے ہیں بیٹا، تم یہاں کھڑے ہو، اور جب تک میں نہ آ جاؤں کوئی اس راستے سے گزرنے نہ پائے، باغ کے اندر سے جا کے، باغ سے گزر کے نہ جائے۔ جناب عباس خوش ہو گئے کہ آج بابا نے کوئی ذمہ داری سونپی ہے، اور ٹہل رہے دروازے پر۔ کچھ وقت گزرا، دیکھا ایک سوار آ رہا ہے مگر چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی۔ عباس نے دیکھا سوار کو، جب سوار کچھ قریب آیا اتنا کہ آواز سن سکے تو عباس نے کہا بھائی دوسرا راستہ اختیار کر لے، اس راستے سے نہیں جا سکتا، میرے بابا نے منع کیا۔ سوار اور آگے بڑھایا، عباس بھی 2 قدم آگے بڑھے، کہ تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا، دوسرے راستے سے جا، یا پھر ٹھہر جا، یہاں ٹھہر جا، جب میرا بابا آئے گا اجازت لے کے چلے جانا، ابھی مجھے منع کیا ہے کسی کو یہاں سے نہیں جانے دینا۔ سوار تو چلا ہی آ رہا ہے، اوپر چڑھا رہا ہے۔ عباس نے لگام میں ہاتھ ڈال دیا، روک لیا، تو نے سنا نہیں میں نے تو سے کیا کہا، اس راستے سے نہیں جا سکتا، اگر ضد کرے گا تو تجھے عباس کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عباس نے کہا تھا، آنے والے نے تو تلوار نکال بھی لی۔ مسکرائے عباس، شمشیر کو بے نیام کرتا دیکھ کے مسکرائے عباس، اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ ٹھہر، پہلے اب میں اپنا تعارف کرا دوں کہ میں کون ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تو میرے مقابلے پر بے خبری میں آ جائے۔ سن، میرا نام ہے عباس، اور میں شہسوار عرب علی کا بیٹا ہوں، اور میں نے تلوار چلانا کسی اور سے نہیں، اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے۔ ابھی اپنا تعارف عباس کرا ہی رہے تھے کہ آنے والے نے حملہ بھی کر دیا۔ مناقشہ شروع ہوا، دونوں طرف سے تلوار چل رہی ہے، شمشیر زنی ہو رہی ہے۔ آخر کچھ دیر ہی میں عباس کو اندازہ ہوا کہ آنے والا بھی کوئی معمولی شمشیر زن نہیں ہے۔ کچھ وقت اور گزرا تو عباس کے بازو شل ہونے لگے، تلوار چلاتے چلاتے۔ کم سن عباس آنے والے سے کہتا ہے کہ تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، تو ہے کون؟ اب تو میرے بازو بھی تھکنے لگے، تو ہے کون؟ تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا علی چلاتا ہے۔ بس آنے والے نے یہ عباس کے جملے سنے، تلوار پھینکی، عباس کو گلے سے لگا لیا، نقاب اتار۔ میرے لال عباس، اتنی دیر تک تو کسی اور کا نہیں اپنے بابا علی کا مقابلہ کرتا رہا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو ضرور کربلا میں میری نیابت کا حق ادا کرے، مگر اے مولا کائنات، آپ کے علم میں تو ہے نا یہ بات کہ عباس کو اجازت ہی کہاں ملے گی؟ یہی تو بتانا چاہ رہا ہے میرا مولا کہ کربلا میں صرف یہ نہ دیکھنا کہ عباس کیسی تلوار چلاتا تھا یا عباس کا غیظ و غضب کیسا تھا، بلکہ کربلا میں یہ دیکھنا کہ عباس کس طرح اپنے نفس پر غالب آئے گا اور اپنے امام کی اطاعت میں اپنی جان دے گا۔ بے چین تھا عباس، 5 محرم سے بے چینی شروع ہوئی کہ عباس کی، جب خیمے ہٹانے کا حکم ہوا تھا، لیکن امام نے حکم دیا، اسی تلوار سے خیموں کی تنابیں کاٹ دی، 7 کو پانی بند ہوا،
عباس کا اضطراب بڑھا کہ کب مجھے اجازت ملے گی جنگ کی۔ 9 کو جنگ کا اعلان ہوا، عباس تیار ہیں جنگ کے لیے۔ حسین نے عباس ہی کو بھیج دیا کہ آپ ہی جائیے، عباس تم ہی جاؤ گے، جاؤ ایک دن کے لیے مؤخر کرا کے آؤ، جنگ ٹال کراؤ۔ عباس کو ہی بھیجا۔ پھر بھی شب عاشور عباس مطمئن ہے کوئی بات نہیں، صبح تو جنگ ہوگی۔ عباس اپنے سارے ارمان نکال لیں گے۔ صبح ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا۔ عباس کو آواز دی حسین نے، عباس میرے نزدیک آؤ۔ بہت خوش ہوئے عباس کہ اب مجھے حملے کی اجازت ملے گی، مجھے میدان میں جانے کی اجازت ملے گی۔ دوڑے دوڑے آئے عباس، یہ غلام حاضر ہے مولا۔ علم ہاتھ میں دیا کہ عباس تم علمدار ہو، قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ۔ سمجھ گئے عباس کہ ابھی جنگ کی اجازت نہیں ہے، کیا کرے عباس؟ حسرت سے دیکھتا رہا اپنے ایک ایک سپاہی کو، ایک ایک مجاہد کو میدان میں جاتے ہوئے، اور پھر اپنے آقا کے ہاتھوں پہ واپس آتے ہوئے۔ ہر ایک کا لاشا حسین اٹھا کے لا رہے تھے۔ ظہر کا وقت گزرا، انصار حسینی نے نماز پڑھنے کے بعد حسین کی اقتداء میں جو تھے انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا۔ ہاشمی بھی اپنا وعدہ پورا کر کے جا چکے۔ اب وہ وقت آیا کہ عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، نہ قلب لشکر بچا، نہ مقدمۃ الجیش، نہ یمین، نہ میمنہ، نہ میسرہ، نہ خلف لشکر، کچھ باقی نہیں۔ علم ہاتھ میں ہے عباس کے، سر جھکائے جھکائے در خیمہ پر آئے، اذن دخول طلب کیا، مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے۔ حسین سے اجازت ملی، آ جاؤ عباس۔ سر جھکائے جھکائے عباس خیمے میں داخل ہوئے، اور سر جھکائے ہی خاموش کھڑے۔ مجال نہیں ہے عباس اپنے آقا کے سامنے اپنے آقا کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر گفتگو کرنے۔ پوچھا حسین، عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عباس نے اس کی، مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ غلام کچھ عرض کرے گا۔ عباس جو دل میں ہے وہ کہو، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ فرماتے ہیں میرے سید و سردار عباس، مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دو، اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بڑی حسرت سے حسین نے عباس کو دیکھ کر کہا، عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ ارے علمدار تو لشکر کی زینت ہوا کرتے ہیں عباس، تمہیں کیسے رن میں جانے کی اجازت دوں؟ یا یوں کہہ رہے ہیں حسین کہ عباس تم سے بچوں کی ڈھارس ہے، عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے۔ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا، بیویاں گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتی تھی۔ علم کا پھریرا لہرا رہا ہے، یعنی عباس موجود، اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیموں تک آ نہیں سکتی۔ عباس تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں میدان میں؟ عباس نے دست بستہ عرض کی، مولا میرا وہ لشکر ہے کہاں؟ کہاں ہے میرا لشکر جس کا میں علمدار؟ میرے پورے لشکر کو تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے گنج شہیدہ میں سلایا ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آ گئی۔ آج بھی علم برآمد ہوگا نا، پھر دیکھ لیجئے گا دنیا میں کہیں بھی جب علم عباس برآمد، ایک ہوتا ہے رعیت، وہ الگ ہے، پھریرا جو خالی لہرایا جاتا ہے وہ الگ ہے، لیکن عباس کا علم جب بھی اٹھایا جاتا ہے تو آپ نے غور نہیں کیا، ایک چھوٹا سا مشکیزہ اس کے گلے میں، یہ میں نے یا آپ نے تھوڑی ڈال دیا بھائی، بس اس کا مطلب اس کی تاریخ کا کوئی تسلسل ہے، کچھ ہے حکمت، کوئی ہے فلسفہ، کوئی ہے جس نے عباس کے گلے میں یہ مشکیزہ ڈالا۔ ان روایات پہ شک کرنے والوں، سقائے حرم کا منصب تو نہ چھینو عباس سے، یہ منصب ہے عباس کا، منصب ہے۔ سقائے حرم تھا عباس، سقائے سکینہ تھا میرا عباس، میرا مولا عباس۔
بچی آئی چھٹی دو چچا جان پیاس ہلاک کیے دیتی ہے، کیا آپ بھی تھوڑا سا پانی نہیں لا سکتے؟ جیسے عباس کی دلی مراد بر آئی، بیٹھ گئے دو شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے کہ پانی لے کر آئے گا۔ اب بتائیے ایسی سفارش ہو تو اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اجازت ملی عباس کو، بچی دوڑی دوڑی گئی، دوسرے خیمے سے ایک سوکھا سا مشکیزہ اٹھا لیا۔ عباس بچی کے سامنے جھکے، اتنا جھکے زانوؤں کے بل کہ بچی نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ عباس کے گلے میں ڈال دیا۔ اتنا مان ہے عباس کو اپنی طاقت پر، اپنے بازوؤں پہ اتنا مان ہے عباس کو کہ جانتے بس ایک بار جانے کی دیر ہے، پھر کون مجھے پانی لانے سے روک سکتا ہے۔ کیسے رخصت ہوئے عباس؟ مگر ایک جملہ ضرور کہا تھا زینب نے کہ جا رہے ہو عباس، جاؤ مگر اتنا سنتے جاؤ کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازوں میں رسم ضرور بندھے گی، میرے سر سے ردا ضرور چھنے گی، اور مجھے قیدی بنا کر بازاروں میں کچا مجھے بازاروں میں پھرایا جائے۔ آئے عباس، حملہ کیا، گھاٹ پہ قبضہ کیا، صاف ہو گیا میدان، فرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ٹھنڈا پانی بہہ رہا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو ترائی میں اتار دیا، فرس کو ترائی میں اتار دیا، اتر آئے گھوڑے سے، چلو میں پانی لیا، فرات کے منہ پہ مار دیا۔ پینے کا ارادہ کہاں ارادہ کر سکتے عباس پانی پینے کا؟ منہ پہ مارا۔ دیکھ ایسے قبضہ کرتا ہے علی کا لال، اور میرا قبضہ کچھ دیر کے لیے نہیں، اب قیامت تک تیرے ساحل پر میرا عالم رہنا۔ ابھی میں کل بھی دیکھ رہا تھا وہی منظر، کہاں سے پانی آتا ہے، کیسے آتا ہے، کیوں کر آتا ہے، اور قبر عباس کا طواف کرتا رہتا ہے، اپنا سر ٹکراتا رہتا ہے، اپنی بدنصیبی کا ماتم کرتا رہتا ہے کہ میں ہی وہ پانی ہوں جو سکینہ کے لبوں تک نہ پہنچ سکا تھا، جس کی خاطر عباس کے شانے کٹے تھے۔ باہر نکلے نہر سے عباس، اب چلا کر کہا، بھاگے ہوئے لشکر کو جمع کیا کہ بزدلو اگر قریب نہیں جا سکتے تو دور سے تیر تو برساؤ، پانی کسی طرح خیموں میں نہ جانے پائے۔ ہزاروں کا لشکر سمٹا اور عباس کے سامنے دیوار بن گیا۔ اب کتنے مراحل ہیں؟ علم کو بھی بلند رکھنا ہے کیونکہ علم فوج حسینی ہے، گلے میں مشکیزہ، اسے تیروں سے بھی بچانا ہے، کتنے مرحلے، اور پھر راستہ بھی بنانا ہے۔ پس یوں حسین کی آنکھوں سے منظر دیکھیے، حسین دیکھ رہے ہیں علم کو آتے ہوئے، بس علم آ رہا ہے، عباس تو نظر نہیں آ رہے، تیزی سے خیموں کی طرف آنے والا علم، اس کی رفتار کم ہو گئی۔ حسین دیکھ رہے ہیں کہ کبھی علم دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، سمجھ رہے نا، راستہ بنانے کے لیے۔ حسین نے دل تھام لیا، اسے جب دیکھا کہ علم ایک بار جھکا مگر اٹھ گیا، سمجھ گئے میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ کچھ دیر تک علم لہرایا، پھر جھکا، پھر اٹھ گیا، سمجھ گئے میرے شیر کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ کچھ لحظوں کے بعد بس تیسری بار علم ڈگمگایا، لہرایا، اب جو گرا پھر اٹھ نہ سکا۔ کیا کرے عباس، کیا کرے؟ اب مرحلہ درپیش ہے مشق سکینہ کو بچانے کا۔ علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو گیا،
عباس مشکیزے پر چھا گئے، جو تیر آ رہے ہیں اپنے جسم پر لے رہے ہیں، گھوڑے کو ایڑ دیتے جاتے ہیں، آگے بڑھ آگے بڑھ، اے میرے اسب وفادار بس ایک بار خیمہ گاہ تک پہنچا دے، پھر تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ پوری کوشش کر رہا ہے عباس کا وفادار فرس کہ کسی طرح آگے بڑھے۔ پسر سعد نے للکار کر کہا جب تک مشکیزے میں پانی سلامت ہے کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ ہرملا ایسا کام کر کہ مشکیزے کا پانی بہ جائے۔ ہرملا نے پہلا تیر اپنا نکالا ترکش سے، کمان میں جوڑا، قریب آیا، کہاں ماروں تیر؟ جہاں سے تیر مارا جاتا ہے عباس اپنے جسم پر روکتے ہیں۔ کئی بار طواف کیا عباس کی سواری کا، دیکھا پہلو میں سے ذرا سا مشکیزے کا حصہ نظر آ رہا ہے، اتنے قریب سے نشانہ لے کر تیر مارا، مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا۔ عباس نے فریاد بلند کی، واہ مصیبتا، آئے میری مصیبت، واپس چل واپس چل، اے اسب وفادار اب کہاں جاتا ہے؟ پانی نہ رہا، اب خیمے میں عباس کو نہیں جانا، ارے اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ پھر سے پانی لانے کی کوشش کر لوں۔ بس عزادارو سنو یہ حصہ کیسے گھوڑے سے گرے تھے عباس، کیونکہ میں مسلسل پڑھتا بھی آ رہا ہوں، سنتا بھی آ رہا ہوں کہ مصائب کا یہ جملہ اسی سے کہا تھا امام نے جو اس حصے کو بیان نہیں کرتا تھا کہ تو میری سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں بیان کرتا ہے۔ مولا وہ مصیبت کیا تھی؟ کہا سن، جب مشکیزے کا پانی بہ چکا تھا، بازو قلم ہو چکے تھے، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے، میرے جسم میں گرتے چلے جاتے تھے، ایک ملعون نے ایسا تیر مارا میری آنکھ میں پیوست ہو گیا تھا، بڑی اذیت تھی مجھے، بہت تکلیف میں تھا، سر کو جھٹکے دے کر چاہتا تھا تیر نکال دوں، نہ نکال سکا، کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا تیر کو کھینچ لوں، نہ کھینچ سکا، میں نے ساری طاقت جمع کی، زانوؤں کو فضا میں بلند کیا، تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتا تھا، ایک ملعون نے ایسا گرز مارا تھا کربلا